میں ایک حکایت آپ کو سناتا ہوں، آپ میں سے کوئی سچا طالب بیٹھا ہوا تو اس کے کام آئے گی یہ میری بات، ورنہ میں اس طرح کا خطیب نہیں ہوں جو آپ جیسے گاؤں کے لوگوں کو خوش کر سکے، نہ میرا مقصد آپ کو خوش کرنا ہے، یہ کسی کا مغالطہ ہوگا کہ میں آپ کو خوش کرنے آیا ہوں، میں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اور یہ بات بھی پکی جھوٹ ہے کہ آپ کو اردو سمجھ نہیں آتی، ہر گھر میں ٹی وی ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو میری باتیں پوری سمجھ آ رہی ہیں، باقی کو حق کا طالب ہو تو میری گفتگو اس کے لیے نور بنے گی، جو طالب ہی نہیں اس کے لیے کہاں سے یہ نور بنے گا۔ تو سنیے، یہ حکایت ہے حضرت فضیل ابن عیاض کی، بہت بڑے صوفیاء میں سے، حضرت داتا گنج بخش کے استادوں کے استادوں کے استادوں میں سے حضرت فضیل، کیا نام ہے بولیے؟ حضرت فضیل کا ایک ہمسایہ تھا، وہ قریب المرگی کی حالت میں آ گیا، موت کا وقت قریب آ گیا، اس کا موت کا وقت بولیے۔ تو حضرت فضیل اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، جب اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کی حالت غیر ہے اور چہرہ سیاہ ہو چکا ہے اور ہاتھ پاؤں مڑ گئے اور وہ انتہائی وحشتناک حالت میں مبتلا ہے اور اس کی آنکھیں الٹی ہوئی ہیں۔ اس سے جا کے پوچھا کہ یہ کیسی حالت ہے؟ کہا اللہ نے میری پکڑ کر لی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ آج وہ نمازیں کام کیوں نہیں آ رہی جو ہمارے ساتھ مل کے پڑھتے تھے؟ آج وہ روزے کیوں نہیں کام آ رہے جو ہمارے ساتھ رکھتے رہے؟ وہ ہمارے ساتھ مل کے جو نیکیاں کرتے تھے آج کام کیوں نہیں آ رہی؟ وہ موت کا وقت ہے۔ اس نے کہا جناب فضیل، سب ریاکاری تھی، سب دکھلاوا تھا، سب ریاکاری تھی۔ یہ سبحان اللہ والی بات نہیں، استغفر اللہ کی بات، یہ ادب سمجھیں، کس بات پہ سبحان اللہ کہنا ہے اور کس بات پہ استغفر اللہ کہنا ہے۔ استغفر اللہ علیاذ باللہ۔ اس نے کہا سب ریاکاری ہے، سب دکھلاوا کرتا تھا، میں لوگوں کے سامنے نماز بھی پڑھتا تھا، لوگ مجھے پرہیزگار، نمازی، تہجد گزار سمجھتے تھے، لوگوں کے سامنے بڑا نیک تھا، لیکن جب میں گھر آ جاتا تو اپنے کمرے میں خود کو بند کر لیتا اور کپڑے اتار کے ننگا ہو کے شراب پیتا، برہنہ ہو کے شراب پیتا۔ اس نے کہا یہ سلسلہ جاری رہا کہ کچھ سالوں کے بعد اللہ نے میری پکڑ کر لی، خدا تعالیٰ نے میری پکڑ کر لی۔ تو کہتے جب پکڑ ہوئی تو یہی کیفیت ہوگی جو ابھی ہے میری، اور ہونٹ نیلے پڑ گئے اور رنگ سیاہ ہو گیا اور یہ کیفیت ہو گئی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ نے میری پکڑ کر لی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میری چارپائی باہر صحن میں بچھا دو، اس نے بچھا دی۔ مجھے وہاں لٹا دو، اس نے لٹا دیا۔ مجھے وضو کراؤ، اس نے وضو کرا دیا۔ مجھے قرآن مجید لا کے دو، اس نے لا کے دے دیا۔ میں قرآن پڑھتا رہا۔ جب سورہ یاسین پہ پہنچا تو میں نے قرآن کو بلند کیا اور کہا اے پروردگار، اے مہربان رب، سورہ یاسین کے وسیلہ سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، آئندہ کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ کہتے جب میں نے رو کے معافی مانگی میری کیفیت فوری ٹھیک ہو گئی، وہ جو پکڑ تھی وہ اللہ نے اٹھا لی، طبیعت کھل گئی، میں بالکل صحت یاب ہو گیا۔ چند مہینے گزرے، چند مہینے، وہی پرانے دوست یار، جب انسان ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ پرانی عادتیں جاگ اٹھتی ہیں، پرانی عادتیں جاگ اٹھی، پھر سے وہی کام، دوبارہ پھر اللہ نے میری پکڑ کی۔ یہ سمجھو میرے بیٹوں، میرے جوان بچوں اور میرے بزرگ بھی سمجھیں، جس بندے کے سامنے آپ نے گناہ کر لیا ہے، جب تک آپ اس شخص سے دوری اختیار نہیں کرتے آپ وہ گناہ کبھی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ آپ جب گناہ کر کے کسی کے سامنے خود کو شرمندہ کر لیتے ہیں، اب آپ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تو معاف کر دے گا، بندہ نہیں معاف کرے گا، وہ آپ کا گناہ دیکھ چکا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ لوگوں کے سامنے جب آپ گناہ کرتے ہیں، بعد میں جتنی مرضی توبہ کریں اللہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن بندے معاف، یہ آپ کو دھکے سے اس برائی کی طرف جوڑیں گے، اسی برائی کی طرف۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنیں، توجہ ہے کہ نہیں، ایک بندہ توبہ کر چکا ہے، لوگ پھر تانے مارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، سنو یہ زبان کیا خرابی کرتی ہے، یہ بربادی ہے، یہ زبان گھروں کو اجاڑتی ہے، آخرت کو اجاڑتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، یا رسول اللہ کیا زبان کے بولے کا بھی حساب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں تجھے روئے، سب سے زیادہ لوگ دوزخ میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے، اپنی زبان کی وجہ سے۔ کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی پہ الزام لگا دیا، کسی پہ بہتان لگا دیا، اس زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ تو سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون بولیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے تائب بندے کو تانا مارا، تائب جو توبہ کر چکا ہے، جو بولیے توبہ، جس نے میرے تائب بندے کو تانا مارا اس گناہ کا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم ہے تجھے بھی اسی گناہ میں مبتلا کر دوں گا، لوگ تجھے بھی وہی تانا ماریں گے۔ اور بلکہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تانے کو اپنے گھر سے بڑا پیار ہوتا ہے، تانے کو اپنے گھر سے بڑا پیار ہے، یہ جس گھر سے نکلتا ہے ادھر ہی لوٹ آتا ہے۔ آج یہ تانا مارا ہے نا کسی کو، او پکھیا، کل کو بھوک ادھر لوٹ آئے گی، وہی تانا لوٹ کے آئے گا، وہی تانا لوٹ کے آئے گا، لوگ آپ کو یہ کہنے لگ جائیں گے۔ اللہ سے ڈریے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا، اس نے کہا کہ پرانے دوست ملے، پھر سے برائی کی عادت تازہ ہو گئی، پھر سے اسی کام، لوگوں کے سامنے بڑا نیک اور تنہائی میں آ کے برہنہ ہو کے بے لباس ہو کے شراب پیتا۔ دوسری مرتبہ پھر اللہ نے پکڑ کی، پھر میں نے اسی طرح کیا اور سورہ یاسین کے وسیلے سے دعا کی، خدا نے مجھے معاف کر دیا۔ اے فضیل، اب یہ تیسری بار ہے، اب یہ تیسری بار بھی میں نے اپنی بیٹی سے کہا مجھے قرآن دو، سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ تو اس نے کہا، اے فضیل، میں باقی باتیں کرنا چاہوں تو ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن پڑھنا چاہوں تو اس زبان سے پڑھ پاتا نہیں، میری زبان بند ہو جاتی ہے۔ حضرت فضیل روتے ہوئے اٹھے اس گھر سے، جب دروازے سے نکلنے لگے تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی، اے فضیل، ہم نے اس بندے کو بڑی دفعہ آزمایا ہے لیکن اسے ہر بار بے وفا ہی پایا۔ ہمارے رب نے ہمیں کتنی مہلتیں دی، کتنی دفعہ سدھرنے کا موقع دیا، لیکن ہمارے رب نے ہمیں ہمیشہ بے وفا پایا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو رات کو توبہ کرتے ہیں، صبح پھر بے وفا ہو جاتے ہیں، صبح توبہ کرتے ہیں، رات کو پھر بے وفا ہو جاتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔